2022 ختم ہونے کو ہے۔ ہمارے ہاں انٹرنیٹ کی سروس خیر کوئی زیادہ پرانی نہیں ہے، بیچ میں ہم نے کافی عرصہ اپنے ہاں یوٹیوب کو بند رکھا۔ سوشل میڈیا پاکستان میں دوسرے ممالک کی طرح کافی پاپولر ہے اور لوگ یہاں پر کئی طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے بلاگز لکھتے ہیں، ٹویٹر پر طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، فیس بک پر بھی بہت ساری پوسٹ لگتی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ ٹک ٹاک میں بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ گھر میں بیٹھے نیٹ کے ذریعے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اس سوشل میڈیا پر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں کیا بک رہا ہے، یعنی لوگ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ یہاں گالم گلوچ ننگ دڑنگ سب کچھ چل رہا ہے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ پھر خیر سے ویڈیوز اور آڈیو لیکس کا بھی دور اسی ملک میں چل رہا ہے، وہ بھی ہاتھوں ہاتھ بک رہا ہے۔ سنسنی اور انتہا کی سنسنی وہ بھی بک رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بک رہا ہے جو کہ آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ نہیں کچھ گفتگو تو پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، اور پاکستان کے بارے میں کوئی سننا بھی نہیں چاہتا۔ آج 2022 ہے، جیسا کہ میں نے کہا ختم ہونے کو ہے، تو آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں، بلکہ ایک دہائی پیچھے چلے جائیں، تو آپ کو ایک صاحب ملیں گے جو مسلمانوں کو برصغیر میں کہہ رہے تھے کہ آپ انگریزوں کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیجئے، انگریزی تعلیم حاصل کر لیجئے، لیکن کوئی ان کے گفتگو پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ اور یہ سر سید احمد خان تھے، جن کے والد صاحب اور وہ خود بھی بہادر شاہ ظفر یعنی مغل دربار میں وظیفے اور نذرانے وصول کرتے تھے۔ یہ ایک الگ سے بحث ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ سے بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اور انہیں بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ 1857 کی آزادی کا آپ مارکا مارنے جا رہے ہیں، یا جو آپ نے مارا ہے، یہ سب کچھ غیر مناسب ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں چورن کیا بک رہا تھا کہ یہ جناب انگریزوں کا شاید کچھ حمایتی ہے، ہمیں تو انگریزی پڑھنے سے ہم تو فرنگی ہو جائیں گے، ہم کافر ہو جائیں گے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کی بندوق آ گئی تو کہا اس بندوق میں جو کارتوس استعمال ہوتے ہیں ان کو لوبریکیٹ کرنے کے لیے سور کی چربی استعمال ہوتی ہے ان ویپنز کو آرگنائز رکھنے میں، تو ہم تو جناب اس کافر ہتھیار کا استعمال ہی نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے یہاں پر یہ محاورہ بھی سنا کہ آپ کی توپوں میں کیڑے پڑیں، تو توپ جو ہے وہ لوہے کی ہوتی ہے اور اس کے اندر بارود بھرا جاتا ہے، اب کیڑے نہ جانے کہاں سے آئیں گے۔ تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بہت ساری گفتگو ہے جو کہ غیر ضروری تھی، لیکن جہاں وہی بکتا رہا۔ پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہ بکتا رہا جس کو نہیں بکنا چاہیے تھا۔ سیاست کی بات بھی ہو جاتی ہے کہ جو عمران خان صاحب بیچ رہے ہیں وہ نہیں بک سکتا، لیکن پاکستان میں بک رہا ہے۔ جو نواز شریف صاحب اتنے سالوں تک بیچتے رہے وہ بھی نہیں بک سکتا تھا، وہ بھی بکتا رہا۔ اس میں کوئی ایسی عقل مندانہ بات نہیں تھی، لیکن پاکستانی عوام شاید اس چیز کے پیچھے دوڑتے ہیں جو غیر مناسب ہوتی ہے۔ اب آپ نے تھم نیل پر دیکھا کہ ایک صاحب جو پچھلے کچھ سالوں میں کافی مشہور ہوئے ہیں اور وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ شاید بول نیوز کے پلیٹ فارم سے اپلوڈ کی گئی۔ اس کا ٹائٹل جب میں نے دیکھا تو میرا دل چاہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر اس میں پاکستان کے بارے میں کیا گفتگو ہے، کیونکہ اس کا ٹائٹل تھا کہ پاکستان تباہی کے جس موجودہ سٹیج پر ہے یہاں کیوں کر پہنچا، کس طرح پہنچا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب نے 10 ایسے انکشافات کیے ہیں جو کہ انسان کو چوکنا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو دلچسپی تھوڑی اور بڑھ گئی۔ جب میں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس میں سارا کچھ تھا، لیکن جو ٹائٹل میں تھا وہ اس میں نہیں تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہے، کیونکہ جو چورن میں نے جیسے پہلے کہا کہ مارکیٹ میں بک رہا ہے، ٹائٹل میں آپ جو مرضی کہیں کہ پاکستان ایسے حال کو کیوں پہنچا، اس پر گفتگو نہیں ہے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں وہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، میری طرف گوری مار رہا ہے۔ اب یہ تو ہو رہا ہے،
اس کا پاکستان اس نہج پر کیوں پہنچا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ وہ موصوف کہہ رہے تھے اس کے بارے میں آپ کو چند ایک باتیں شیئر کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے دوسرے نمبر پر کہا کہ اعتماد کا یہاں فقدان ہو گیا، کسی نے اپنی کوئی پرائیویٹ یا کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز کسی سے شیئر کی اور ان صاحب نے اس کی ویڈیو بنا کے مارکیٹ کر دی۔ خیر انہوں نے خود تو اس شخص کا نام نہیں لیا کہ کس نے کس سے کیا بات شیئر کی، لیکن یہاں پاکستان اس نہج پر کیوں پہنچا اس میں بھی یہ گفتگو نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ لوگ دوسروں کی پرائیویٹ سٹوریز کو ویڈیو کی شکل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے موجودہ حالات کہ پاکستان یہاں کیوں پہنچا اس کا ذکر نہیں ہے، یہ ہو کیا رہا ہے یہ اس سے متعلق ہے۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اعتماد کا خسارہ ہے، اور وہ اپنے میلے کی اگزامپل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری کسی ریلیٹیو نے